السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ گھر پہنچ چکے ہیں۔ ان کو کس نے روکا تھا یا کیا معاملات ہوئے تھے، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان صاحب کے دور میں جو تریمورتی تھی، جو تیسرے جنرل تھے، وہ بھی اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ وہ جنرل کون تھے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور ان کے دور کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سجاد برقی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے۔ ہم نے گزشتہ ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ آفتاب اقبال صاحب کو جو ہے وہ ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہیں، نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے یا کہاں پر ہیں، کچھ ان کے حوالے سے جو ہے وہ خبر نہیں آ رہی تھی۔ اور کل رات تک تقریباً 21-22 گھنٹے بعد جو ہے وہ اپنے گھر واپس آ گئے، اور ان کے اکاؤنٹ سے بیسیکلی ایک ٹویٹ ہوا، اس میں لکھا گیا کہ ٹف ٹائمز بٹ الحمدللہ وی آر ڈیپلی گریٹفل ٹو ایوری ون ہو پریڈ آفتاب اقبال صاحب ایز سیفلی ریٹرنڈ ہوم ٹیم آفتاب اقبال آفیشیل۔ تو یہ جو ہے وہ وہاں سے ٹویٹ ہوا اور پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ گھر واپس آ گئے ہیں۔ اچھا، میں اب آپ کو کچھ جو اندر سے خبریں سامنے آئی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ ظاہری بات ہے میری آفتاب اقبال صاحب سے یا ان کی ٹیم سے کسی سے بات نہیں ہوئی، بس قریبی ذرائع سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کو ایئرپورٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ ڈیٹین کر لیا گیا تھا، وہ وہاں سے باہر ہی نہیں نکلے تھے، اور ان کی اہلیہ، ظاہری بات ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ امیگریشن والے پروسیس میں وہ رکے تھے، اور وہاں پر ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ سکین نہیں ہوا تھا۔ ان کی اہلیہ کا پاسپورٹ سکین ہو گیا تھا، وہ آگے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امیگریشن آفس گئے تھے، اس کے بعد سے ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن وہ جو ہے ان کو وہیں پر ہی جو ہے وہ ڈیٹین کر لیا گیا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ ان سے کویسچننگ کی گئی تھی۔ اب وہ کویسچننگ ظاہری بات ہے ان کے پولیٹیکل تھاٹس، ان کے نظریے کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کویسچننگ ہوئی ہوگی، اور ایک بہت بڑی وجہ وہ پولیٹیکل جو ان کا سٹانس ہے، جو پی ٹی آئی پرو وہ ان کا سٹانس ہے، اس کے اوپر ظاہری بات ہے کویسچننگ ہوئی ہوگی۔ اب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اب ظاہری بات ہے آفتاب اقبال صاحب خود بتائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا وہ اگر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آ کر خود موقف دیں گے۔ اب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ یو اے ای انٹر ہی نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن ظاہری بات ہے یو اے ای کے قانون تھوڑے سے سخت ہیں، اور نہ ہی ان کے خلاف جو ہے وہ یو اے ای کے اندر کوئی قانونی کارروائی چل رہی ہے، نہ ہی ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی مقدمہ درج ہے۔ البتہ پاکستان کے اندر ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف مقدمات ہیں، اور جن کے حوالے سے جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی ابھی جاری ہے، لیکن یو اے ای کے لاز اتنے اسٹرکٹ ہیں، ظاہری بات ہے وہاں پر ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ انٹر ہو گئے یو اے ای میں، اور اب وہ اپنے گھر جو ہیں وہ سیفلی واپس آ گئے۔ اب وہ اپنا موقف دیں گے ابھی آج یا کل میں یا جب بھی، یا وہ اپنی مرضی سے دیں گے، ظاہری بات ہے وہ دینا چاہتے بھی ہیں یا نہیں دینا چاہتے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو ان کا پولیٹیکل سٹانس ہے، جو وہ پی ٹی آئی پرو بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ظاہری بات ہے ان سے کویسچننگ وغیرہ کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کے ان کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اب یہ خود آ کر اپنا موقف دیتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، اب یہ تو آگے چل کے ہی چیزوں کا پتہ چلے گا، تو آگے چل کے اس کے حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں جناب تریمورتی کے اوپر، جو عمران خان صاحب کے دور میں تریمورتی ہوتی تھی، بیسیکلی جنرل فیض، جنرل باجوہ، اور ایک اور جنرل تھے جو عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے۔ میں بات کر رہا ہوں جنرل آصف غفور صاحب کی، وہ جو ہیں وہ اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے احمد منصور صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ڈیفنس بیٹ کو جو ہے وہ بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کی پاک فوج میں خدمات کا 40 سالہ طویل سفر آج 22 دسمبر کو مکمل ہوا۔ ویسے تو ہر رینک پر کلیدی پوزیشنز پر ذمہ داریاں ادا کی ہیں، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ٹیم میں کور کمانڈر بلوچستان کی اہم ترین ذمہ داریاں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے فوجی کیریئر کا عروج رہا۔ اس دوران دور عمرانی سے جڑے تنازعات کا سایہ بار بار افواہوں اور قیاس آرائیوں کو جنم دیتا رہا، لیکن ایک پیشہ ورانہ افسر کے طور پر موقع کی تلاش میں رہنے والے مخالفین کو کوئی موقع نہ ملنے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کے لیے آئندہ زندگی کے لیے نیک خواہشات، یقیناً ابھی کرنے کو بہت کچھ ہے، اور آگے انہوں نے لکھا کہ جناب پیس فار چینج بیسٹ وشز فار، تو ان کا جو ہے وہ ایک طویل دور ختم ہوا۔ اب ان کے دور کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو بڑا کنٹروورشیل دور ان کا رہا ہے، اور اس دور کے اندر بہت سے ایسی چیزیں ہوئیں۔ اب اس کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو تفصیل سے پہلے بتا دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ بڑے قریبی تھے۔ وہ جو تریمورتی میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ تریمورتی کے اندر یہ 3 لوگ تھے جو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی تھے۔ اوبیسلی ایک تو جنرل تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، اور دوسرے جنرل فیض تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے یہ تھے جو عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ بڑے قریب تھے۔
بلکہ اس دور میں اگر میں یہ کہوں کہ میڈیا ہینڈلنگ جو بھی ہوتی تھی وہ جنرل آصف غفور صاحب کرتے تھے، اور چینل کے مالکان کے ساتھ یا کون سی ٹویٹ ہونی ہے، کون سی نہیں ہونی، کون سی رپورٹنگ کرنی ہے، یہ تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل یا کور جو ہے وہ جنرل آصف غفور صاحب کرتے تھے، اور یہ ان کی ذمہ داریاں ہوتی تھی۔ بلکہ اس دور میں جو ہے وہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا، اس دور کے پہلے سال میں ایک لفظ انٹروڈیوس ہوا تھا، مثبت رپورٹنگ، وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے ہی دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب مثبت رپورٹنگ کرنے سے جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور رپورٹرز کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ مثبت رپورٹنگ کریں اور 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، لوگ جو ہے وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ اگر کچھ ٹھیک ہو رہا ہو، آج بھی اور اس وقت بھی، اور یہ مثبت رپورٹنگ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر لوگ محسوس کرنے لگ جائیں کہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگ رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے، تو مثبت رپورٹنگ، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑے پہلے کی باتیں تھی کہ تب یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن اب ظاہری بات ہے، لوگ اتنا شعور ان کے اندر خود ہی آ گیا ہے کہ وہ چیزوں کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور کیا کچھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ لیکن اب ان کے دور کے حوالے سے تھوڑا سا اور بتا دوں تو ان کے دور میں جناب بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوئیں۔ ارشد شریف صاحب جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کے اور جنرل آصف غفور صاحب کے درمیان بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اور یہ جو ڈراموں کا سلسلہ شروع ہوا، جو ISPR کے ڈرامے جب سے ریلیز ہونے لگے، یہ بھی اسی دور سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور انہی کے دور میں جو ہے ان ڈراموں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اگر میں بات کروں، یہ جو 5th جنریشن واریر جو آج کل بنے ہوئے ہیں، ان کا آغاز بھی جو ہے وہ بیسیکلی ان کے دور میں ہی ہوا تھا۔ لیکن ایک جو بڑی عام چیز وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کا دور حکومت ختم ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے ادارے کے ساتھ الائن کیا، نہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کی تھوڑی سی بچت بھی ہو گئی، کیونکہ یہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے دور میں ٹکا کے PM جو اس وقت کے تھے، یا عمران خان صاحب کے جو ہے اس دور میں جو ہے وہ بڑی ٹکا کے انہوں نے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سپورٹ بھی کی ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو بڑا کنٹروورشیل دور تھا ان کا، اور بہت سی چیزیں اس دور میں ہوئی، اور بڑے پرومیننٹ یہ DG ISPR رہے۔ بہت سے DG ISPR آئے لیکن وہ بڑی خاموشی سے اور بڑی خاموشی سے چلے گئے، لیکن ان کا دور جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ تھا، اور ظاہری بات ہے لوگوں کو یاد بھی رہے گا۔ اور اس دور میں ہی بہت سی کنٹروورسیز بھی، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، بہت سی کنٹروورسیز اس دور میں بنی۔ اب ظاہری بات ہے اب انہوں نے اپنے آپ کو ادارے کے ساتھ الائن کیا اور عمران خان صاحب کے ساتھ الائن نہیں کیا، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ان کی بچت ہو گئی۔ لیکن جنرل فیض کے تانے بانے ظاہری بات ہے وہ جڑے اور وہ ملے، اور وہ آج فوجی تحویل میں، لیکن ان کی جو ہے وہ بچت ہو گئی تھی۔ سو وی وش ہم دی بیسٹ لک ان کے آنے والی زندگی کے لیے۔ اور آگے چل کے ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ جو وہ یہ ہوئی کہ جناب برطانیہ کا 9 مئی مقدمات میں فوجی عدالتوں سے جو 25 شہریوں کو جو سزائیں ہوئی تھی، اس پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے یورپ سے آیا تھا، اب برطانیہ سے بھی آ گیا ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ کی جانب سے ایک جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ اپنی قانونی کارروائیوں پر پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتی ہے۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل میں شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کی کارروائی سے شہریوں کے منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ حکومت پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت ذمہ داریوں کو نبھائے۔ تو ایک جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہاں سے بھی جو ہے وہ بیان آ گیا ہے سامنے۔ اس کے بعد سجاد برقی صاحب عمران خان صاحب کے غالباً ریلیٹیو ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دی ہے، اور یہ آج کل جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں سے بڑے ایکٹیو بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ اور آپ کی ٹیم امریکہ کے اندر براہ راست ٹرمپ کے ساتھ کوئی میٹنگ شیڈیول ہے آپ لوگوں کی؟ تو سجاد برقی صاحب نے کہا کہ میں اس کے اوپر ڈائریکٹلی ہاں یا نہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہاں ٹرمپ ٹیم کے ساتھ بڑا ویری کلوزلی ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ایک اور تاثر دیا جاتا ہے کہ جس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور وہ آتے ہی عمران خان صاحب کو رہا کر دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ جناب انٹرنیشنل دباؤ جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح جو ہے وہ اس کو مشروط نہیں بنانا چاہتے کہ ٹرمپ یا اس کی کابینہ کے کسی فرد کو ہم یہ کہیں کہ آپ حکم دیں کہ وہاں سے عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ہم امریکن پالیسی کی بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی طرف امریکن پالیسی کو ریویو کریں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پر کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ایک ملٹری رجیم کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ اس سے پیچھے ہٹیے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس طرح کی باتیں ہماری ہوتی ہیں، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں کوئی بیرونی مداخلت ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ اور کس طرح سے جو ہے وہ بیرونی مداخلت ہوگی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا ویری کلوزلی بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اور کیا انٹرونشن ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو انٹرونشن ہوتی تھی وہ حرام ہوتی تھی، اور آج جو انٹرونشن ہو رہی ہے یا مداخلت ہو رہی ہے وہ حلال ہے۔ مطلب آپ اس دور میں جب انٹرونشن یا مداخلت ہو رہی تھی اس کو آپ لوگ حرام کہتے تھے، اور آج جب آپ لوگ کروا رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ حلال ہو رہی ہے،
مطلب پھر کل کو یہ آپ لوگ کسی سے گلا شکوہ نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا ویری کلوزلی کام کر رہے ہیں، تو کل کو کسی اور جماعت سے یہ شکوہ نہ کیجیے گا جب وہ ان کے در پہ جا کے بیٹھ جائے اور وہ پریشر ڈلوائے وہاں سے، کیونکہ آج آپ لوگ اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کو حلال بھی کہہ رہے ہیں تو پھر کل کو کسی اور جماعت سے یہ شکوہ نہ کیجیے گا، نہ ہی نون لیگ سے یہ شکوہ کیجیے گا کہ وہ لوگ امریکہ جا کر ان کے در پہ بیٹھ جائیں اور وہ پریشر ڈلوائیں، تو ان پر بھی یہ شکوہ نہ کیجیے گا، کیونکہ وائس ورثہ ہوتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج آپ لوگ اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کل کو اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا نا تو اس کے اوپر پھر آپ لوگ شکوہ نہ کیجیے گا کہ یہ لوگ غلط ہو رہا ہے، کہ بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، یہ سب کچھ غلط ہے، جبکہ خان صاحب خود کہتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کی جو ہے وہ سویلین حکومت تھی، وہ سویلین حکومت تھی۔ خان صاحب تو خود کہتے تھے کہ مجھے جب بھی بجٹ پاس کرانا ہوتا تو میں ادھر جاتا تھا، بندے وہاں سے پورے کرواتا تھا، تو وہ کس طرح کی سویلین حکومت تھی؟ اگر آج غلط ہو رہا ہے تو اس وقت بھی غلط ہوا تھا، پھر دونوں چیزوں کو تسلیم کریں آپ لوگ کہ وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے۔ آگے چل کے جناب ایک اور سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ جناب اگر پاکستان میں عمران خان کو رہا کرنا ہے تو سب سے پہلے پاکستانی اس کے لیے کریں گے، ہم لوگ اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن صرف ہیومن رائٹس گراؤنڈ پر درخواست کر سکتی ہے، آپ ان کو رہا کرتے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لوگ جو ہیں وہ صرف درخواست کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا موجودہ پاکستانی حکومت نے بندے بھیجے ہیں کہ جا کر بائیڈن یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو انگیج کریں؟ تو شہزاد برقی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے باقاعدہ ایک لابنگ فرم کو ہائر کیا گیا ہے، 1.5 ملین ڈالر دیا جا رہا ہے، وہ فرم جس کو ہم بھی استعمال کر چکے ہیں۔ چلیں یہ تسلیم کر لیا انہوں نے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو لابنگ فرم ہے انہوں نے بھی پہلے استعمال کیا ہے، اب انہوں نے پیسے زیادہ دے دیے تو وہ ان کی طرف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جناب کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہمارے ساتھ کام کیا کرتے تھے، اب ان کو بڑی رقم دے دی گئی ہے تو وہ ہمیں چھوڑ کر پاکستانی فوج کو انہوں نے جوائن کر لیا ہے اور ان کے لیے وہ یہاں پر لابنگ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک لیگل طریقہ ہے اس ملک میں، تو یہ بات لیگل طریقے کی نہیں ہے، بات ایتھیکل طریقے کی ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایک تو یہ بالکل لیگل بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، اور ماضی میں ہم لوگ بھی ان کو استعمال کر چکے ہیں اور اب انہوں نے پیسے زیادہ دیے ہیں تو وہ اب ادھر چلے گئے ہیں، تو بات وہی آ گئی کہ آپ اس کو پھر لیگل بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ ادھر ہوتا ہوگا لیکن بات لیگل طریقے کی نہیں ہو رہی، بات ایتھیکل طریقے کی ہو رہی ہے، ایتھیکل بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے چل کے جناب خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو سجاد برقی صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم قریب ہی ہیں اور امید ہے کہ بات چیت اب چلنی شروع ہو گئی ہے، یہاں کا دباؤ بھی ہے، دوسرے ملکوں کا دباؤ بھی ہے پاکستان پر، آپ اپنے ملک کو راہ راست پر لے کر آئیں۔ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے دفتر سنبھالنے سے 1 مہینے بعد خان صاحب جو ہیں وہ باہر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جیسے ہی سنبھالیں گے عہدہ اس کے 1 مہینے بعد جو ہے وہ خان صاحب باہر ہوں گے، اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ بھی نہیں رہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ براہ راست کہہ بھی نہیں رہے، مطلب یہ کہ 20 جنوری کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنا عہدہ سنبھالیں گے اور 20 فروری سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست جو ہے وہ ہم ان سے کہہ بھی نہیں رہے، اور پھر یہ کیسے پاسبل ہے اور آپ کیسے اس چیز کو ازیوم کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ عہدہ سنبھالیں گے اس کے 1 مہینے بعد جو ہے وہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ کیسے؟ ٹھیک ہے کریں، پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر بعد میں جو ہے وہ آپ لوگ شکوہ بھی نہ کیجیے گا، اگر آج آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کل کو آپ لوگوں کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے اوپر پھر آپ لوگ شکوہ نہ کیجیے گا۔ اور یہ وہاں پر جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بھی لوکل پالیٹکس ہے وہاں کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ اتنا زیادہ پتہ ہوگا کہ یہاں لوکل یا انٹرنل افیئرز میں پاکستان کی کیا چل رہا ہے یا لوکل پالیٹکس میں پاکستان کی کیا چل رہا ہے؟ وہ بیسیکلی وہاں کے جو لوکل ووٹرز ہیں پاکستانی ان کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں، تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہر کوئی جو ہے اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ لوگ اگر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کو اتنا نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کی لوکل پالیٹکس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہوگا، وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور یہاں سے بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو حرام کہہ رہے ہیں اور اس کو حلال کہہ رہے ہیں تو یہ غلط ہے، اگر وہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے، بیرونی مداخلت کسی بھی طریقے سے پھر حرام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر کل کو اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا پھر شکوہ بھی نہ کیجیے گا۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔